حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عامیل نامی ایک شخص رہتا تھا، جس کی ایک بیٹی اور ایک بھتیجا تھا، یعنی بھائی کا بیٹا۔ یہ شخص بہت مالدار تھا۔ بھتیجا اس کی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ مرے اور اس کا سارا مال میرے حوالے ہو، لیکن قدرت کی طرف سے اس کی زندگی باقی تھی۔ جب بھتیجے نے دیکھا کہ یہ تو مرنے والا نہیں ہے، تو اس نے اپنا چچا کو قتل کر دیا اور لاش اٹھا کر کسی دوسرے محلے میں کسی اور کے دروازے کے سامنے پھینک دی۔ صبح ہوئی تو بھتیجا خود ہی اپنے چچا کو تلاش کرتا ہوا جب اس محلے میں پہنچا اور اپنے چچا کی لاش دیکھی تو محلے کے لوگوں پر خون کا دعویٰ کر دیا۔ محلے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قتل کے بارے میں کہا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان لوگوں سے یہ کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ غالباً یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی اور اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، جیسے کہ آج کل ہندو مذہب میں گائے متبرک سمجھی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ جب گائے کے ذبح ہونے کا لوگوں نے سنا تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم نے آپ سے قاتل کا پوچھا ہے، آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یوں ارشاد ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے گائے کی عمر پوچھ کر ہمیں بتایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی عمر جوانی کی ہے، نہ بوڑھی ہے، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان۔ بنی اسرائیل نے دوسرا سوال کیا کہ اس کا رنگ کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گہرا زرد ہو۔ اب بنی اسرائیل نے تیسرا سوال کیا کہ اس گائے میں اگر کوئی منفرد صفات ہو تو وہ بھی بیان کیا جائے، کیونکہ زرد رنگ کی گائے تو بہت سی گائے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے کی نشاندہی فرمائی جو روئے زمین پر صرف ایک ہی تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے۔ کہا موسیٰ نے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہیں کہ جوتی ہوئی ہو کہ پھاڑے زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص رہتا تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ نیک شخص بہت پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ اس کے پاس ایک گائے کی بچڑی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اس بزرگ نے گائے کی بچڑی کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے خدایا میں اس بچڑی کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑ رہا ہوں، تاکہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس بزرگ نے یہ کہہ کر گائے کی بچڑی کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ بزرگ انتقال کر گئے اور یہ بچڑی اسی طرح جنگل میں چرتی اور درختوں کے پتے کھاتی۔ اللہ کی قدرت کے اس بچڑی کو جنگل میں کسی بھی خطرناک جانور نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وقت گزرتا گیا، بچڑی پرورش پاتی گئی۔ اب اس بزرگ کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والد کی طرح دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ اس لڑکے نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ سونے کے لیے۔ اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل میں جاتا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا۔ اس لڑکے نے ان لکڑیوں سے ملنے والے پیسوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ والدہ کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ کافی عرصہ تک یہ لڑکا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے جنگل میں تیرے لیے ایک گائے کی بچڑی چھوڑی تھی اور اللہ رب العزت کے پاس امانت رکھی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ بچڑی اب جوان ہو کر گائے بن گئی ہو۔ والدہ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم جنگل سے روزانہ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لاتے ہو، کہیں تمہاری پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ ایسا کرو کہ جنگل جاؤ اور وہاں دیکھو کہ وہ گائے جنگل میں ہے، اگر وہ تمہیں مل گئی تو اسے اپنے ساتھ لے آنا اور اس پر لکڑیاں لاد کر لایا کرو گے۔ اس لڑکے نے والدہ سے کہا کہ اس کی کوئی خاص نشانی مجھے بتا دیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں سے کسی اور کی گائے پکڑ کر لے آؤں جو میرے لیے حلال نہیں ہوگی۔ والدہ نے اسے بتایا کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہے، دور سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج کی شعاعیں اس کی کھال سے نکل رہی ہو، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام زرین رکھا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نشانی ہے کہ وہ آدمیوں کو دیکھ کر بھاگتی ہے، کسی کو پکڑائی نہیں دیتی۔ جب تم اسے دور سے دیکھو تو کہنا کہ رب کے نام پر فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آ۔ اس طرح وہ تیرے پاس چلی آئے گی، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا بلکہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے استعمال سے اس کی برکت جاتی رہے۔ والدہ کے یہ ارشادات سن کر لڑکا جنگل میں چلا گیا اور گائے کو تلاش کرنے لگا۔ کافی دیر گائے کو تلاش کرنے کے بعد آخر اسے گائے مل گئی۔ یہ وہی گائے تھی جس کو اس لڑکے کے والد نے جنگل میں چھوڑا تھا، اللہ کی امانت میں۔ لڑکے نے گائے کو اسی طرح پکارا جس طرح والدہ نے پکارنے کا کہا تھا۔ لڑکے کے پکارنے پر گائے اس کے پاس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گائے بول اٹھی، اے نیک بخت نوجوان، تو مجھ پر سوار ہو جا تاکہ تو آسانی سے گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ فاصلہ کافی ہے اور یہاں سے 1 دن کا سفر ہے، تو تھک جائے گا۔ گائے کے بولنے پر لڑکا حیران ہو گیا کہ گائے بول رہی ہے۔ غرض یہ کہ لڑکے نے کہا، میری والدہ نے تم پر سوار ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کو کھینچ کر لانا، اس لیے میں تیری پیٹھ پر بیٹھنے سے معذور ہوں۔ گائے نے کہا، شاباش، میں تو تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھ کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر بھاگ جاتی۔ میں تیری فرما بردار اسی وجہ سے ہوں کیونکہ تم اپنی والدہ کے فرما بردار ہو۔ وہ لڑکا اس گائے کو لے کر جنگل سے نکل آیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان ایک مسافر کی شکل میں اس لڑکے کو ملا اور اس لڑکے سے کہنے لگا کہ مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، میری مدد کرو۔ اس پہاڑ کے اس طرف میری لاتعداد گائیں ہیں اور میں انہیں وہاں چراتا ہوں۔ میں انہیں چرا رہا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا، میں قضائے حاجت کے لیے آیا، اب واپس جانا چاہتا ہوں لیکن پیٹ میں بہت سخت تکلیف ہے۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہاری اس گائے پر سوار ہو جاؤں اور اپنی منزل پر پہنچ کر میں تجھے ایک نہایت ہی عمدہ گائے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس گائے پر سواری مت کرنا، میں تمہیں اس پر سوار نہیں کر سکتا۔ شیطان نے اس لڑکے سے کہا کہ مجھ سے کرایہ لے لو، تو لڑکے نے کہا، میں کسی صورت میں والدہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ شیطان کے بار بار ستانے پر اس لڑکے نے بلند آواز سے کہا، اے خدایا، اس بدذات شخص سے تو مجھے نجات دے۔ شیطان نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی شکل بنا کر وہاں سے جلدی اڑ گیا۔ شیطان کے وہاں سے جانے کے بعد گائے نے لڑکے سے کہا کہ یہ شیطان تھا جو کسی ہیلا سے مجھ پر سوار ہو کر میری برکت ضائع کرنا چاہتا تھا، اور جب تم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ایک فرشتہ اس کو دفع کرنے کو حاضر ہوا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لڑکا شام کو گائے سمیت گھر آیا اور راستے میں جو کچھ پیش آیا وہ سب والدہ کو بتا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، ہم اس پر بوجھ لاد کر اسے ذلیل نہیں کریں گے اور ہم سے اس کی تعظیم نہ ہو سکے گی، بہتر یہ ہے کہ اس گائے کو ہم فروخت کر دیں۔ بیٹے نے ماں سے کہا کہ کتنی قیمت پر فروخت کریں؟ ماں نے کہا کہ آج کل اس کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن اس کا سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، فوراً نہ بیچ دینا۔ دوسرے دن لڑکا گائے کو لے کر بازار میں فروخت کرنے گیا تو وہاں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ اس لڑکے کو ملا جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس فرشتے نے لڑکے سے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ 3 دینار، اور ساتھ لڑکے نے یہ بھی کہا کہ سودا طے ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ فرشتے نے کہا کہ میں دگنی قیمت دینے کو تیار ہوں، لیکن ماں کے پاس نہ جانا۔ لڑکے نے کہا، یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا، میں والدہ کے حکم کے بغیر اسے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے بعد فرشتے نے لڑکے سے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور ساتھ یہ بتایا کہ بنی اسرائیل اس کی تلاش میں ہے، کیونکہ اس گائے میں بہت ساری صفات ہیں، اس صفات والی گائے اور کوئی نہیں، اور انہیں اس گائے کی اشد ضرورت ہے۔ فرشتے نے لڑکے سے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ لوگ تمہیں اس گائے کے بدلے خالص سونا اس کے چمڑے میں بھر کر نہ دیں، تب تک اس سے سودا نہ کرنا،
تاکہ زندگی بھر وہ سونا تمہیں اور تمہاری والدہ کو کافی ہو اور تم دونوں آرام کی زندگی گزار سکو، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کوئی بھی اپنی عیال کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں، اور جو کوئی اپنا مال خدا تعالیٰ کی امانت میں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں۔ فرشتے سے یہ سارا ماجرا سن کر لڑکا اپنی گائے کو لے کر گھر واپس آیا اور والدہ سے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر پھیلتی گئی اور بنی اسرائیل اس کو خریدنے کے لیے اس لڑکے کے گھر جمع ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ فرشتے نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس لڑکے کا گھر کا پتہ بتایا، ورنہ بنی اسرائیل اس گائے سے بے خبر تھے اور انہیں کبھی یہ گائے نہ ملتی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب گائے کو دیکھا تو لڑکے سے گائے کی قیمت پوچھنے لگے۔ لڑکے نے کہا کہ اس گائے کو ذبح کیا جائے گا، آپ لوگوں کو اس گائے کی چمڑی سونے سے بھر کر دینی ہوگی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس پر راضی ہو گئے کیونکہ یہ وہی گائے تھی جس کی نشاندہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ لڑکے اور اس کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنا کر گائے ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے، پس انہوں نے ذبح کی اور اس کام کو کرنے کے قریب بھی نہ تھے۔ جب بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کیا تو گائے کے ایک حصے سے گوشت کا ٹکڑا لیا اور جو شخص قتل ہوا تھا اس کے بدن پر گوشت لگایا، جس سے وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ اس کا قاتل اس کا اپنا بھتیجا تھا اور پھر اس قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا۔